عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ عمر کو ضائع کرنے والا بے وقوف، جبکہ عمر کو ضروری کاموں میں صرف کرنے والا عاقل ہے۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ جو دوسروں کے غم و درد سے واقف نہیں وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ کبھی کبھی جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ جانور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اعتراض اور برائی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیر کو عطا کیا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ ایک غیرت مند انسان کو دنیا میں دو ہی کام ہیں، یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا اپنا سر قربان کر دیتا ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ زندگی میں انہیں کوئی خوشی دی جائے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ہی ایک مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ پھل نہ تو درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ آپ آنکھوں سے کسی شخص کے کردار اور رویے کو پہچان سکتے ہیں۔ جذباتی لوگوں کے خواب جب پورے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کا برا وقت چل رہا ہو تو بے وقوف آپ کو عقل کی باتیں اور بزدل بہادری کے قصے سنانے لگتا ہے۔ جو شخص بار بار ایک ہی بات کو دہرائے وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اتنی ہی کم نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام بہترین طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام سے محبت کریں۔ جو شخص ہر وقت منفی سوچ رکھتا ہے اس کا چہرہ بے رونق اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کامیابی ناکامی کے برعکس نہیں ہے۔ اگر دوڑنے والا آخری نمبر پر آ کر بھی اپنا سابقہ ریکارڈ کو توڑ دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یادداشت کا بڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو بے چین دیکھا ہے
جو ہر بات یاد رکھتے ہیں۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ لمبے عرصے تک پریشان اور مایوس رہنے والا انسان خوش رہنا بھول جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رابطے اور تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر اس سے بھی آپ کو خوشی محسوس نہ ہو تو آپ دوسروں کی مدد کریں۔ جو شخص دعویٰ نہیں کرتا اور اپنے راز چھپائے رکھتا ہے اس کے کامیاب ہونے کے چانس 90% بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے پاس جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے وہ فیصلہ لینے سے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا۔ حد سے زیادہ کسی انسان کے پیچھے پڑنے سے وہ آپ کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ دوسروں کی باتیں یا حرکات کو خود پر بوجھ نہ بنائیں۔ وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتا جس قدر آپ سوچتے ہیں۔ جہاں دماغ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک انسان کتنا شریف ہے یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اسے بری لگتی ہے۔ خوابوں کے بغیر زندگی اس پرندے کی مانند ہے جس کا پر ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اڑ نہ سکتا ہو۔ 90% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں بہانے بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ خاموشی سے برداشت کرو، خاموشی سے دیکھو اور صبر سے انتظار کرو۔ میں طوفانوں سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں اپنے جہاز کو چلانا جانتا ہوں۔ احسان کا کوئی عمل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ضائع نہیں ہوتا۔ نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہیں: محنت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نظر جھکا کے چلنا۔ زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں میں اچھائیاں دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا آپ کو اس طرح دیکھتی ہے جس طرح آپ خود کو دیکھتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں میں رہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ماضی کی پیداوار ہیں لیکن ہمیں اس کے قیدی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری زندگی کا کوئی مطلب ہے تو مجھے خود ہی جینا پڑے گا۔ اگر آپ کو وہ سڑک پسند نہیں ہے جس پر آپ چل رہے ہیں تو دوسری کو ہموار کرنا شروع کر دیں۔